ویلکم ٹو labvideo.net اور آج میں آپ کو اینٹی نیوٹروفل سائٹوپلازمک اینٹی باڈیز کے بارے بتانا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اینٹی نیوٹروفل سائٹوپلازمک اینٹی باڈی کی سگنیفیکینس کیا ہے. اس کی سگنیفیکینس ہے یہ ویگنرز گرینولومیٹوسس میں پازیٹیو ہوتی ہے. اب اس کے لیے سمپل آپ پیشنٹ کا بلڈ بھی لے سکتے ہیں جس سے ہم سیرم پریپیئر کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ سلائڈ لیتے ہیں جس کے اوپر نیوٹروفل فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیشنٹ کا اس کے اوپر سیرم ڈال کے انڈائریکٹ امینو فلورسنٹ ٹیکنیک سے ہم دیکھ سکتے ہیں آٹو اینٹی باڈیز کو. تو سلائڈ کے اوپر آٹو اینٹی باڈیز آپ کو 2 ڈفرینٹ پیٹرن نظر آئیں گے جو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. اب اس کی انڈیکیشن کیا ہے, یہ پرپز آف دا ٹیسٹ کیا ہے. یہ تو ڈائگنوسس آف ویگنر گرینولومیٹوسس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم اس ٹیسٹ کو فالو اپ دا ڈیزیز جو ہے اس کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ٹیسٹ ہے دوسری آٹومن ڈیزیز میں بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے. پیتھولوجی یا پیتھوفیزیالوجی اس کی کیا ہے؟ بیسیکلی اس کے اندر اینٹی سائٹوپلازمک اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں اور وہ جو سائٹوپلازم جو ہے وہ نیوٹروفل کی یا مونوسائٹ کی ہو سکتی ہے, زیادہ تر نیوٹروفل کی ہے, اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں اینٹی نیوٹروفل سائٹوپلازمک اینٹی باڈی. یہ جو سائٹوپلازم ہے تو اس کے اندر اینٹیجن جو کہ آٹو اینٹی باڈی بناتے ہیں, یہ آٹو اینٹی باڈی الٹیمیٹلی واسکولائٹس کرتی ہے یا ویگنر گرینولومیٹوسس ان ادر ورڈ جس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں. اب اس کا میکانزم کیا ہے اس میں کہ یہ ویگنر گرینولومیٹوسس یا اس میں ڈیمیج کس طرح ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے گرینولومیٹس انفلیمیشن کی وجہ سے. اور یہ کتنی ٹائپ کی میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 ٹائپس آف جو ہے نا 2 قسم کی یہ آٹو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوپلازمک اینٹی نیوٹروفل سائٹوپلازمک اینٹی باڈی C-AMCA, جو کہ بہت ہی اسپیسیفک ہے, 95-99% جو ویگنر گرینولومیٹوسس میں پازیٹیو ہوگی. اس کے بعد دوسری جو آٹو اینٹی باڈی ہے وہ ہے پیری نیوکلیئر اینٹی نیوٹروفل سائٹوپلازمک اینٹی باڈی. تو وہ جو دوسری پیری نیوکلیئر جو ہے وہ آپ کو نیوکلیس کے ارد گرد آپ کو یہ ڈیپوزیشن نظر آئے گی, وائل جو پہلی میں نے بتائی وہ آپ کو پوری سائٹوپلازم کے اندر ڈیفیوز گرینولر سٹیننگ نظر آئے گی. اب ویگنر گرینولومیٹوسس کون سی بیماری یہ کیا چیز ہے؟ اس میں بیسیکلی جو ہے واسکولائٹس جو کہ سسٹمک پورے باڈی کے کسی بھی آرگن میں ہو سکتی ہے, اور گرینولومیٹس انفلیمیشن. اور اس کے اندر ٹپیکلی جو آپ کو لین نظر آئیں گے وہ گردوں کے اندر اور لنگز یا پھیپھڑوں کے اندر نظر آتے ہیں. اب اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو نیکروٹائزنگ گرینولومز نظر آ جائیں گے ریسپریٹری ٹریکٹ میں, یا جنرلائز نیکروٹائزنگ آرٹرائٹس نظر آ جاتی ہے, اور کڈنی میں گلومرولونیفرائٹس. ویگنر گرینولومیٹوسس کو آپ ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ اس کے سائن سمٹم کیا ہے؟ ایک تو مریض کو فیور ہو سکتا ہے, آرتھرلجیا جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے, اس کے ناک سے خون بہہ سکتا ہے جس کو ایپسٹیکسس ہم کہتے ہیں, کان کے اندر اس کو ٹائٹس میڈیا ہو سکتا ہے, آڈیٹری ڈسفنکشن ہو سکتے ہیں, گردے انوالو ہوں گے تو اس کی وجہ سے اس کو گلومرولونیفرائٹس ہوگا, پیشنٹ کا ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتی ہے. اورل کیویٹی کے اندر میکوزل السریشن جنجوائٹس نظر آئے گی. لنگ کے اندر آپ کو ناڈولز نظر آتے ہیں جو کہ کوئن لائک نظر آئیں گے. اسکن کے اندر بھی آپ کو سبکوٹینس ناڈول نظر آ سکتے ہیں. جب سی این ایس انوالو ہوتا ہے تو سینسری نیوروپیتھی نظر آئے گی. اور آئی کے اندر کی اس کی انوالومنٹ بھی کافی زیادہ ہے جس میں اسکلیرائٹس, پراپٹوسس اور آربیٹل گرینوماز نظر آئیں گے. اگر آپ ان ٹیشو کی بیاپسی لے لیں تو اس میں آپ کو پولیفون گرینولوما نظر آئیں گے. ان گرینولوما کے اندر نیکروسس ہوگی اور ملٹی نیوکلیٹڈ جائنٹ سیل نظر آئیں گے. اب ڈائگنوسس جو ہے ویگنر گرینولومیٹوسس کی, آپ ایک تو سیرولوجیکل میتھڈ ہے جس میں آپ اینٹی نیوٹروفل سائٹوپلازمک اینٹی باڈی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں,
दूसरा है बायोप्सी, और बायोप्सी जो है वो ज़्यादा डायग्नोस्टिक है। नॉर्मल वैल्यूज़ डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट मेथड से डिफरेंट हैं। नॉर्मल तो ये नेगेटिव होगी, ये साइटोप्लाज्म एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी नहीं नज़र आनी चाहिए, सीरम के अंदर नेगेटिव होनी चाहिए, और लेवल में जो है वो लेस देन 1 to 20 की डायल्यूशन नज़र आएगा। अच्छा, ये फिर एलाइजर से भी हम इसको कर सकते हैं और टिश्यू बायोप्सी भी कर सकते हैं। टिश्यू बायोप्सी के अंदर आपको दोबारा वो दो पैटर्न नज़र आएंगे, साइटोप्लाज्मिक या पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी नज़र आएगा। फिर इंक्रीज्ड जो है ये नज़र आएंगे आपको वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस में मोर देन 90% पॉजिटिव, पॉलीआर्टरियल नोडोजा, नेक्रोटाइजम वास्कुलारिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो पीई है पेरी न्यूक्लियर वो आपको नज़र आती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक है, वो पॉलीआर्टरियल नोडोजा में नज़र आ सकती है, स्क्लेरोटिक कोलांजाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में नज़र आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। और आपने अगर मज़ीद डिटेल देखनी है साइटोप्लाज्म एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी के बारे या वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस के बारे, तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके इसको देख सकते हैं। और आपका मेरा लेक्चर सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।